ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چاہتا ہے امریکہ ہم سے؟ کیا کچھ منوانا چاہتا ہے؟ اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں سفارتی سطح پر؟ ہم کس حد تک رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی جو فورن پالیسی کی مشکلات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ خارجہ پالیسی ڈومیسٹک ضروریات کے حوالے سے نہیں چلائی جاتی. آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائنامکس کیا ہے، بڑی طاقتیں کیا کر رہی ہیں، اس میں آپ کس طرح ایکٹ کریں گے. مثلا میں جو کہتا ہوں ڈومیسٹک ضروریات کے تحت موجودہ حکومت فورن پالیسی چلا رہی ہے. مثلا عمران خان نے کرٹیسائز کیا امریکہ کو، اس کے اپنے ریزنز تھے. لہٰذا جب یہ نئی حکومت آتی ہے شہباز شریف کی، انہوں نے امریکہ کی اہمیت کا بار بار تذکرہ کیا. امریکہ اس لیے اہم ہے، امریکہ ہمیں یہ دیتا ہے، امریکہ ہمیں وہ دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ امریکہ سے تعلقات کو اہمیت دے رہے تھے، اس لیے کہ وہ ڈومیسٹکلی انہوں نے پھینٹی لگانی تھی اپنے مخالف کی. اچھا، ابھی آپ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آستانہ قازقستان گئے تھے، ایک کانفرنس، بہت بڑی کانفرنس تھی جی. وہاں کشمیر پہ اور ہندوستان کی اندرونی صورتحال پہ انہوں نے کامنٹس کیے. وہ کس لیے کامنٹ کیے؟ کانفرنس کے ریلیونس نہیں تھی اس کامنٹ کی. اچھا. لیکن پاکستان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیے ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا مسئلہ ہم نے انڈیا کو دکھا دیا، ایکسپوز کر دیا. لیکن پاکستان کے میڈیا نے ایک اور بات نہیں بتائی. وہ کیا؟ کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو جواب انڈیا کی طرف سے آیا تھا اسی کانفرنس میں وہ منسٹر آف اسٹیٹ انڈیا کی طرف سے آیا تھا، فورن منسٹر نہیں تھا. منسٹر یہاں پرائم منسٹر بول رہا ہے، ادھر سے منسٹر آف اسٹیٹ فار فورن افیئرس. لیول دیکھیے کتنا لیول فرق ہے. آپ کو جواب مل گیا، وہی جواب تھا جو کہ اسٹینڈرڈ جواب ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا جو سینسٹیویٹیز کو، کانفرنس کی نوعیت کیا ہے، کام کس طرح کیا جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، اس پہ سمجھنا چاہیے. اب آئیے اس بیان پہ. دیکھیے پاکستان کے متعلق امریکہ کے جریدے اکثر لکھتے رہے ہیں موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ، چھپتے رہے ہیں آرٹیکل. اور اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ امریکہ، دو ایسے چیزیں ہیں جو امریکہ پاکستان پہ پریشر کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس وقت کیوں کیا ہے اس کا میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. پہلا تو یہی نیوکلیر کا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے نیوکلیر ویپنز سیف نہیں ہیں. اور یونائٹڈ نیشن یہ کچھ کرے، اس قسم کی باتیں یہ ہوتی ہیں. دوسرا ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان جہاں ٹیررزم کا سلوشن ہے وہاں ٹیررزم کی کاز بھی ہے. یہ ہے امریکی پوائنٹ آف ویو پاکستان کے جو بارے میں. اس وقت جو امریکہ کو جو پریشانی ہے پاکستان کے بارے میں، ایک تو یہ ہے کہ یوکرین کا مسئلہ ہے. اچھا. یوکرین کے مسئلے میں پاکستان نے ابھی پرسوں جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ہے، اور جس میں پاکستان نے ایبسٹین کیا. اس سے پہلے بھی پاکستان نے ایبسٹین کیا ہے، ہندوستان نے بھی ایبسٹین کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان روس کی اوپن کنڈیمنیشن کرے اور ووٹ ہمارے حق میں دے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے امریکہ کا رائیول اس وقت چائنا ہے. چائنا سے ایک ہمارا اسپیشل ریلیشن شپ ہے. امریکہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ تھوڑے سا ریسٹرینٹ سے کام لیں. تو اس کی وجہ سے یہ پریشر بلڈ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. پاکستان کی جو مجبوری ہے، مجبوری یہ ہے کہ پاکستان اقتصادی طور پر مغرب پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہے کہ یہ اب وہ امبیسڈر کو ناراضگی کا خط تو دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ آئی ایم ایف پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ورلڈ بینک پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ آپ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. یہ وہ سورسز ہیں اکنامک اسسٹنس کے جن کو ویسٹ ڈومینیٹ کرتا ہے، امریکہ اور یورپ ڈومینیٹ کرتا ہے ان سب اداروں کو. تو لہٰذا آپ جاتے ہیں ان سے مانگتے ہیں، امریکہ سے براہ راست آپ ایڈ لیتے ہیں. آپ کے بہت سے جو سوشل ویلفیئر کے پروگرام ہے وہ اس وقت بھی آپ کے ایگریکلچر کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، آپ ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو وہ کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. ایک سٹیٹمنٹ آ گئی، ریئیکشن، اس کی بھی بیان آ رہا ہے، اس منسٹر کا بھی بیان آ رہا ہے، اس کا بھی آ رہا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو ہو، آپ یہ سوچیں کہ اس ملک کو کدھر لے جانا ہے، اور یہ سوچیں کہ فورن پالیسی کو بین الاقوامی ڈائنامکس کے حوالے سے رن کیا جاتا ہے. ملک کے اندر اپنا ڈنکا بجوانے کے لیے فورن پالیسی کو ایک انداز سے نہیں چلایا جاتا.